السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں جن کا جوابات دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ سوالات جو ہے وہ عاشورہ کے متعلق ہیں کہ عاشورہ کس دن ہوتا ہے اور عاشورہ کی فضیلت کیا ہے اور عاشورہ کا معنی کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آج جانیں گے اس سوالات کے جوابات میں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ محرم کی کس تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں اور عاشورہ کے معنی کیا ہے۔ تو جواب سمپل سا ہے کہ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے 10واں دن، یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پال رکھے ہوں گے۔ تو دوسرا سوال ہے کہ عاشورہ کے دن کے مقدس ہونے کی صحیح اور غلط وجہ کیا ہے۔ آئیے اس کے جواب بھی جانتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دن بذات خود فضیلت والا ہے، یہ دن بذات خود فضیلت والا ہے۔ تخلیق کے کائنات سے، یعنی کہ جب سے دنیا یہ قائم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس وقت اس دن کی فضیلت ہے، اور سابقہ شریعتوں میں بھی اس دن کے مقدس اور بابرکت چلا آ رہا ہے۔ اور آگے سنیے کہ عاشورہ کے دن ہی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو سمندر میں غرق بھی کیا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی عاشورہ کے دن کا مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور قرآن مقدس میں بھی اس کی عظمت اور برکت کو بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 50,000 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو فضیلت ہے عاشورہ کے دن کی یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت کا واقعہ اس روز واقع ہونا، حضرت حسین کی شہادت کا اس روز واقع ہونا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے۔ اگلا جو سوال ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، یعنی کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی فضیلت والے دن کے روزے کا زیادہ اہتمام آپ کرتے ہوں سوائے اس دن کے، یعنی کہ یوم عاشورہ کے روزے کے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، کبھی بھی 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان میں سے ایک ہے عاشورہ کا روزہ، دوسرا ہے عشرہ ذی الحجہ کے روزے، تیسرا ہے ہر مہینے کے 3 روزے، چوتھا ہے فجر سے پہلے 2 رکعت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے اور اس کو کتنا اہمیت دیتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یہ روزہ رکھنے سے، عاشورہ کا روزہ رکھنے سے؟ جواب یہ ہے کہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ معاف صرف توبہ سے ہوتے ہیں، اور توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلا شرط گزشتہ گناہوں پر ندامت، کہ میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس سے شرمندہ ہوں، اس پر ندامت ظاہر کرتا ہوں۔ نمبر 2 ہے گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ دل میں آپ گناہ توبہ کر رہے ہوں اور توبہ کرتے ہوئے دل میں آپ کا خیال آ رہا ہے کہ چلو یہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، اگلے پھر ہم گناہ بھی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو توبہ کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کی نیت بھی کرنی ہے کہ ہم ایسا کبھی زندگی میں نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ نمبر 3 ہے فوراً گناہ سے ارادہ ہو جانا، یعنی کہ گناہ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، گناہ کے قریب بھی نہ جانا۔ اگلا سوال ہے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے جو اس روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس روزے کا اہتمام کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے ہجرت سے پہلے، پھر رمضان المبارک کے روزے کے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور جس عمل کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہو وہ اس عمل سے افضل ہوتا ہے جو کبھی فرض نہ ہوا ہو۔ اسی لیے دیگر نفلی روزوں کے مقابلے میں عاشورہ کا روزہ
زیادہ فضیلت والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں سب سے زیادہ عاشورہ کا روزہ کا اہتمام کرتے تھے۔ سوال ہے کہ تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ یعنی ایک روزہ رکھنا، صرف 10 محرم کو روزہ رکھنا کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تنہا روزہ رکھنے میں یہود اور نصارہ کی مشابہت ہے، کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ رکھنے کا اہتمام اور اصول بنایا اور مسلمانوں کو اس کا حکم دیا، تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو تو یہود اور نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، گویا کہ ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے، اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور مشابہت ہوتی ہے۔ کیا ہم اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے ان کے ساتھ اشتراک اور مشابہت نہ ہوتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال جب محرم آئے گا تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لیکن اگلے سال ماہ محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اگلا سوال ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 11 محرم کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 10 محرم 11 محرم کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یا 9 اور 10 محرم کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور بتائیں، نہ لگی ہو تب بھی بتائیں، آپ کو کیسا لگا ہو ضرور مجھے بتانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے من میں کوئی ایسا سوال ہو تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔